ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ اور یہ مقام دے کر مبعوث فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کا عمل، آپ کا فعل دین کا حصہ ہوگا. قرآن حکیم اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بنیادی اور موٹے موٹے اصول ذکر فرمائے ہیں. ان کی تفصیلات بہت کم ذکر ہوئی ہیں. قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا بندہ پڑھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ نماز ہے کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ سوال کہ نماز کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، یہ جواب تلاش کرنے والے کو قرآن حکیم سے جواب نہیں ملے گا. ایک پر بند کر پیچھے کو ایسے یہ چار جو بندہ بھی جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھے گا نا تو اسے یہ جواب نہیں ملے گے.
بندہ قرآن میں پڑھتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج عمرہ کرو، تو اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ حج کرنا کیسے ہے، کب کرنا ہے، اس کے بڑے بڑے افعال اور مناسک کیا کیا ہیں۔ اللہ نے عمرہ کرنے کا فرمایا ہے، لیکن عمرہ میں کروں کیسے، اس میں کیا کیا کرنا ہے؟ تو اس کا جواب اسے قرآن سے نہیں ملے گا، اور اسی سے سمجھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے بنیادی اصول بتا کر ان کے لیے تفصیل جو درکار ہے، ان سوالوں کا جواب جسے چاہیے، اسے حکم دیا کہ وہ در رسول پہ جائے، وہ اللہ کے پیغمبر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو اس کو اس کے جواب ملیں گے۔ روزہ ہے، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے میں اپنی جگہ پر مقیم ہو، ٹھہرا ہوا ہو، وہ روزہ رکھے۔ روزے کی اتنی تفصیل قرآن حکیم میں ضرور آئی ہے کہ وہ صبح شروع کرنا ہے اور شام تک لے جانا ہے اسے، لیکن آپ کی توجہ کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اتنی تفصیل کے باوجود اللہ نے ایک ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ اس تفصیل کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ وہاں حکم کیا ہے کہ جب تک دو دھاگوں میں سے ایک کالا ہے ایک سفید ہے، ان میں سے سفید واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک تم صبح سحری کا کھانا کھاتے رہو۔ اندھیرا ہے نا، تو دونوں دھاگے پڑے ہوئے، ایک تو پہلے ہی کالا ہے، سیاہ ہے، اور ایک ساتھ ہے سفید، تو حکم ہوا کہ جب سفید واضح نظر آنے لگے اس وقت تک کھانا پینا جاری رکھو، جب سفید نظر آ جائے واضح طور پر اس وقت کھانا پینا روکنا ہے، یہ حکم ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے بظاہر یہ تفصیل بتا دی کہ کھانا کس وقت تک کھانا ہے، جب وہ واضح نہ ہو جائے، جب واضح ہو جائے سحری بند، کھانا بند۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں جو مقام اللہ نے رکھا ہے، ذرا وہ سمجھیے کہ اب یہ قرآن اترا تھا، یہ آیت صحابہ نے پڑھی کہ سفید دھاگا واضح ہو تو کھانا بند کرنا ہے، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت اور آپ کی تفصیلات کا جو کمی ہے وہ بہرحال رہتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی یہ آیت سن کر، ان کو تفصیلات کا بھی علم نہیں تھا، تو دو دھاگے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سو گئے، کھانا پینا بھی جاری رکھا، اور تھوڑی دیر بعد تکیہ اٹھاتے اور دیکھتے کہ وہ واضح ہوا ہے کہ نہیں۔
اسی طرح کرتے رہے، بڑی دیر بعد وہ دھاگا واضح ہوا، جب روشنی پھیل گئی اچھے طریقے سے، پھر ان کو نظر آیا کہ یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ سے کو بیان کر دیا تو سمجھیے کہ اللہ کے نبی کی دین میں کیا پوزیشن ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ دیکھتا رہا ہوں کہ سفید دھاگا کب واضح ہو، کب واضح نظر آئے تو میں کھانا چھوڑوں۔ تو معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تم نے پڑھا ہے، وہاں سفید اور سیاہ دھاگے کی بات ضرور ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں مراد کہ تم سمجھے ہو کہ سفید دھاگا ہو اور سیاہ دھاگا ہو، یہ نہیں مراد۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات اور دن کی روشنی مراد ہے۔ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے، جو صبح ایسے پھوٹتی ہے اوپر، صبح صادق کی وقت۔ صبح کی دو قسمیں ہیں، صبح کاذب ایک ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق جو ہے، کاذب جو ہے وہ ہوتی ہے ایسے سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، ابھی بڑی دور ہوتا ہے تو روشنی سارے افق میں ایسے پھیلتی ہے، اور صبح صادق جو ہے اس میں روشنی لکیر کی طرح ایسے اوپر کو جاتی ہے، پورے آسمان کو روشن کرتی ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھاگے والی تو بات ہی کوئی تھی، بات یہ تھی۔ تو میں جو پوائنٹ اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، کہ بنیادی اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی پڑے گی۔ یہی غلطی لگی بعض لوگوں کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب بظاہر یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس سے بات حل ہو ہی نہیں سکتی، کام چل سکتا ہی نہیں۔ دیکھیے نا، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، لیکن سفید اور سیاہ دھاگے کی مراد جب تک اللہ کے نبی نے واضح نہیں فرمائی وہ سمجھ سکے نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ آج کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام اس انداز سے سمجھیے کہ دین سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے کھانا کھایا، اللہ نے وہ سارے انداز سنت بنا کر دین کا حصہ بنا، اور دینی لحاظ سے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت اور کامل پیروی میں ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی اداؤں کا نام دین ہے، اس لیے جس نے دین سیکھنا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا پڑے، اسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا جس نے دین سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام ہی اتنا بلند دیا ہے کہ آپ کی اداؤں کا نام دین بنایا۔ اب جو باہر جائے گا کسی بھی انداز سے
یعنی سوچ اس کی یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی ناکام۔ اور سوچ تو ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن عملاً کرتا کوئی نہیں، تو وہ بھی ناکام ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، سنتوں کو، فرامین کو، آپ کے اعمال، آپ کے افعال کو اپنی زندگی میں لائے۔ اس سے باہر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور اللہ نے پھر یہ رتبہ دے کے، یہ مقام دے کر، اس سے بھی بڑا رتبہ ایک اور عطا فرمایا، جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے۔ میرے اللہ نے فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بیان کرتے ہوئے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی اداؤں کا نام دین بنا دیا، آپ کی سنتوں کا نام دین بنا دیا۔ نماز پڑھنی ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ اللہ کے نبی بتائیں گے، کب پڑھنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، کتنی پڑھنی ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ حج اور عمرہ بھی کرنا ہے لیکن اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ روزے کا حکم میرا ہے لیکن وہ رکھنا کیسے ہے، کس مہینے میں رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو جب یہ انداز میں نے اپنے نبی کو دے دیا کہ دین کی ساری تفصیلات، نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، حج کی تفصیلات، عمرے ادا کرنے کے طریقے، قربانی کے طریقے، صدقات و خیرات کی ساری تفصیلات کے لیے ساری دنیا ایک مسلمان اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، تو میں نے سمجھا دی بات، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا دی کہ میرے نبی کو میں نے مقام کتنا بلند دیا ہے کہ دین کی ساری تفصیلات کہاں سے لینی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب کوئی ایسا کرے گا تو پھر اعلان ہوتا ہے، فرمایا من یطیع الرسول، زندگی کے ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی، 100% اطاعت اور فرمانبرداری کی، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ فقد اطاع اللہ، اس نے در حقیقت میں اللہ کی فرمانبرداری کی۔ تو مقام سمجھیے کہ بات ہم نے کس کی ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ نے اس کو رتبہ کیا دینا ہے کہ گویا اللہ کی بات مانی ہے، تو اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات ایک ہوئی، یہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو اس لیے اس مقام و مرتبے کی وجہ سے جو پہلو آپ کے ذہن نشین کروانا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر ناکامی ہے، اطاعت رسول کے بغیر کامیابی کی کوئی صورت، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ
فرمایا کہ وما کان لرسول ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے تھوڑا سا بھی بندہ پیچھے ہوا، ایک قدم بھی پیچھے ہوا تو ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ دو ٹوک جملے ہیں، ان میں گنجائش والی رعایت والی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر کچھ صحابہ کو مقرر فرمایا کہ یہاں ٹھہرنا تا حکم ثانی، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہلنا. وہ ارادہ تو انہوں نے غلطی بھی نہیں کی تھی، جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی نہیں کی تھی. انہوں نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ جاری رہنے تک تھا، کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے اس لیے اب وہ حکم نافذ نہیں. اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے درا چھوڑا تو اللہ نے اسی وقت اس کا رزلٹ دیا کہ میرے حبیب کی بات جو ہے، اگرچہ تم نے ارادتاً نافرمانی نہیں کی لیکن عملاً تو ہو گئی نا. اس لیے اس کا رزلٹ کیا ہوا، آپ رزلٹ سنیں گے تو حیران ہوں گے اور بندے کا دل کانپتا ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں اور اللہ کا قانون کیا ہے. کہ اسی وقت فتح شکست میں بدل گئی. اور اس واقعہ سے پہلے درا چھوڑنے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے، لیکن جیسے ہی درا چھوڑا صحابہ نے غیر ارادی طور پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کا عملی مظاہرہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے. آپ کے دندان اقدس بھی اس واقعہ کے بعد شہید ہوئے. اتنی افراتفری بچی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون کدھر جا رہا ہے. حتیٰ کہ اسی شور و غوغا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی اڑ گئی. اور اسی وجہ سے یعنی وہ فتح مسلمانوں کی شکست میں اس طرح بدلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلی اور مشرکین مکہ نے اپنی فتح کے اعلان بھی کر دیے. تو علماء کرام اکثر ایسے موقع پہ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ دیکھ لیجئے انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو تنبیہ کی. وہ الگ بات ہے اور وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. اعلان کیا ہے اللہ نے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہے، لیکن رہتی دنیا تک مثال بنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا ترین نافرمانی بھی سراسر نقصان، سراسر تباہی اور بربادی کا باعث اور سبب بن جاتی ہے. اس لیے یہ پہلو پورے توجہ سے ذہن نشین فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی فرما برداری کا نام ہی دین ہے اور اسی میں ہی کامیابی ہے. آپ کی نافرمانی ناکامی اور تباہی کا سبب ہے. آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، اس کو چھوڑنا، ان سے لاپرواہی کرنا، ان کا تمسخر اور مذاق اڑانا، یہ سراسر تباہی اور بربادی کا نام ہے. جو اتنی سی بات عرض کرنے کے بعد آخر میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو یہ رتبہ اور مقام بنایا ہے کہ آپ کی بات دین ہے، آپ
کی ادا دین ہے، آپ کی دی ہوئی تفصیلات کا نام دین ہے، آپ نے جتنی رکعتیں ظہر کی بتائی اتنے ہی دین ہوگا۔ 5 پڑھنے سے بظاہر وہ نیکی ہوگی لیکن دین وہ نہیں ہوگا۔ کل نمازیں آپ نے 5 بتائی ہیں، چھٹی نماز کوئی فرض سمجھ کے پڑھتا ہے، بظاہر نماز پڑھی ہے، اس نے گالی نہیں دی، چوری نہیں کی، غیبت نہیں کی، بظاہر نیکی سمجھ کے اس نے ایک چھٹی نماز پڑھ لی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دین نہیں ہوگا۔ اس بات اسی طرح عمرہ کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہی طریقہ کوئی عمل کرے، اس پر عمل کرے گا تو وہ عمرہ اور حج بنے گا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے سوا یہ طریقہ ہے عمرہ کرنے کا، اس کے علاوہ یہ حج کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں، بندہ کہیں گے نہیں جی آپ نے تو 30 دن یعنی پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن ہم 15 اس سال رکھ لیتے ہیں، 15 اگلے سال رکھ لیتے ہیں، اس طرح کی تفصیلات اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت نہیں ہوگی۔ اب حج میں ترمیم کی ہے کسی بندے نے تو بظاہر تو اس نے دین کا ہی کام کیا، 4 کی بجائے 5 رکعتیں ظہر کی اور عصر کی پڑھی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، بظاہر تو اس نے ایک رکعت ہی پڑھی ہے، اس میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھی ہوگی، سبحان اللہ ہی پڑھا ہوگا، التحیات پڑھی ہوگی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا، تو غلط تو کوئی نہیں کام کیا بظاہر، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے آپ کی مقرر کردہ تعداد رکعات سے انحراف کیا ہے تو یہ نیکی کا کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین سے بغاوت بن جائے گا۔ سمجھ آ گئی یہ پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو شکل جو صورت ہمیں دی ہے قیامت تک وہی دین ہوگا، اس کے سوا دین نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو بڑا اہم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سلسلے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بظاہر اچھا عمل ہے، بظاہر خوبصورت عمل ہے، بظاہر بڑی اچھی ترتیب ہے، لیکن آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کسی کو؟ اللہ نے آپ کو دین سے بھی نوازا ہے، علم سے بھی ماشاءاللہ نوازا ہے، معلومات دینی بھی کافی ہیں، کیا آپ اجازت دیں گے کسی کو صبح کی 4 رکعتیں پڑھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین میں تبدیلی ہے۔ آپ اجازت نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بندہ ظہر کے 6 فرض پڑھے، کیوں نہیں دے رہے؟ کیا وہ غلط کام کر رہا ہے؟ آپ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ مغرب کی عجیب ہے 3 رکھتے ہیں، ان کو بھی 4 کر لو یا ان کو بھی 2 پڑھ لو، کبھی بھی آپ اجازت نہیں دیں گے۔ عشاء کی رکھتے تھکاوٹ ہوتی ہے، سونے کو دل کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان مل جائیں، فقہاء مل جائیں، علماء مل جائیں، سارے مفتیان کرام مل جائیں اور مل کے آپ کو کہہ دیں کہ چونکہ تھکاوٹ کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، اس لیے 4 کی بجائے 2 پڑھ لیجئے، تو آپ نے پڑھنی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان علماء کی بھی آپ نے نہیں ماننی، سارے مفتیان کرام کی بھی آپ نے نہیں ماننی، سارے فقیہ مجتہد زور لگا لیں تو آپ اور میرے جیسا ادنا مسلمان بھی اجازت نہیں دے گا کہ عشاء کی رکعتیں مقیم بندہ 4 کی بجائے 2 پڑھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے دین میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دینی، کسی کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔
دین وہی کامل اور مکمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور اللہ کے پاس چلے گئے، وہی دین مکمل دین ہے۔ اس میں کسی قسم کی نیکی کی بھی اضافے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے۔ تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ ابھی جو کل یا پرسوں ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے لوگوں کو غلامی سے جان چھوٹی، جہالت سے جان چھوٹی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنا اتنا بڑا پیغمبر، اتنی اونچی شان والی ہستی انسانیت میں بھیجی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اسی مہینے کی مناسبت سے ہمارے ملک میں زور سے سینہ زوری کے ساتھ دین میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اور کرنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ جو دین پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کر گئے تھے اس میں اینٹیں کتنی تھی؟ کسی کی سائڈ نہ لیجیے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنی عیدیں پڑھائی ہیں، منائی کتنی ہیں؟ تو اب ساری دنیا کے مفتی بھی مل جائیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عیدیں کتنی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، بتائے ہوئے اور دیے ہوئے دین سے انحراف اور بغاوت ہے کہ بندہ کہے دین ہے، اور اس سے بھی اوپر کر کے بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ہے ہی اصل یہ۔ انکار ہوا کہ نہیں ہوگا؟ یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ ہے ہی اصل یہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہیں منائی، جو فاروق اعظم نے نہیں منائی، جو سچے عاشق تھے، پیٹنٹ عاشق تھے، جن کے عشق رسول اور محبت رسول کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، انہوں نے یہ کام فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اشرف مبشرہ، 1,40,000 صحابہ حجۃ الوداع میں آپ کے ہمراہ تھے، کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ 4 امام اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان میں سے بھی کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اس لیے ایسا کام جو بظاہر خوبصورت ہو، بظاہر بڑا اچھا لگتا ہو، لیکن جو کوئی بھی کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین سے انحراف کرے گا، بغاوت کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کاموں کے لیے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسا کام اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا۔ بخاری اور مسلم اور دیگر معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ لیس علیہ امرنا، جس کے کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا۔ یہ جو دلیل ہے نا حرج کیا ہے، وہ نہیں، یہ دیکھیں ذرا، جس کا کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ کام جس نے کیا وہ ہوگا رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ جب ایسا کام کر بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے۔ تو یہ رویہ اسلام کا رویہ نہیں۔ اسلام دلائل پر بات کرتا ہے، دلائل کے ساتھ۔ قرآن حکیم کی آیت دیکھیے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور صاحب علم اور صحیح عقیدہ اور مضبوط ایمان والے بندے کو جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جو بھی وہ عمل کرے اس پر قرآن اور حدیث سے دلیل ہو،
اور جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ دلیل یہاں لکھی ہوئی ہے، جب کوئی نہیں کہیں سے ملتی، کہتے ہیں ہر مومن کے دل میں لکھی ہوئی ہے، ہر سنی کے دل میں لکھی ہوئی ہے، ہر عاشق کے دل میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ گھوسلے اور اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں کو الجھنیں ڈالی ہوئی ہیں۔ جو قرآن کا کی سوچ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ہر مسئلے کی دلیل ہے۔ یہ بے دلیل بات کرنا، لوگوں کو دلیل سے آری کرنا، دلیل سے مطلب ان کو سمجھنا کہ دلیل کی ضرورت نہیں تمہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین ہے دلائل کی بنیاد پر۔ اس طرح تو کل کوئی بھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ بھی دین ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی کہے گا یہ بھی دین ہے، آپ پھر کیا کریں گے؟ اس لیے جو عمل بھی ہے اس کے پیچھے دلیل ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ جاہل ملا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدلنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بدل دیا ہے۔ اس میں ہونا بھی یہی ہے۔ جتنے زور و شور سے یہ کام کیا جا رہا ہے، آنے والی نسلیں ضرور یہ سمجھیں گی جو جاہل ہوں گی کہ شاید یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو بنایا تو انہوں نے ہے، ہم ان کے خلاف جو آواز بلند کر رہے ہیں، ہماری تو آواز سنی کو نہیں رہا، بلکہ الٹا ہمیں تو فتووں سے نوازا جاتا ہے، ہمیں تو طعن و تشنیع کی جاتی ہے کہ یہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، دار اسلام تک سے ہمیں خارج قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن سوچئے میرے دوستو، ہم کیا رہے ہیں؟ ہم دین محمد کا تحفظ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیز بھی کسی کی کہنے پر اضافہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ آیت سمجھیے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، یہی ہم کہہ رہے ہیں، کوئی جرم تو نہیں کر رہا،